السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے بہت اچھا بیان لے کر آئے ہیں. اگر بیان اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. آئیے بیان کو سنتے ہیں. صدقہ کرو تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی نہیں. یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں. مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے. دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے. 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی، میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں. بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ. نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا. چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے. قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، کل ان صلاتی و نسکی. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو. ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی. چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں. فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے، او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے سامنے. قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے. چلو جی، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے. لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے. فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں. لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں. اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے. اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے. فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا. 9ویں رات کو جب خواب دیکھا، میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، پیاری ہو. صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں. اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے، پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے. اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل
اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے علیہ السلام؟ فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟ کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں۔ کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں۔ آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں۔ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولنا ہی نہیں۔ چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے۔ کائے کی مجبوری آ گئی؟ جب وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی۔ خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے۔ حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی۔ او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی۔ میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں، اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں۔ رب ذوالجلال قربانی مانگے، او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے، تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے۔ تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے، میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ۔ شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی،
کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو، تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے، اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں۔ فرمانے لگی بس کر لائن، بس کر لائن اپنی کالوں کی بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں۔ بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے، عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے، لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے۔ کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا، میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لفظ جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری۔ قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زماں میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا، جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی او کمینے،
چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، ایثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی؟ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں۔ میرا مقدر کہاں؟ پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے۔ وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا۔ حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھے پے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو، مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے۔ یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنے بچے کو ضائع کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا، اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں، تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا، اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی اری فی المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتے ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔
اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خدا بند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خدا بند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے، بات طے ہوگی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، اور وہ یہ ہے میں لگتے جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں، آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو،
ताकि आप मेरा चेहरा बिगड़ता हुआ जब गला कटेगा मेरी बिगड़ती हुई सूरत आप न देख सके, बेदरेग आप छुरी चला दे। बहुत अच्छा बेटे, यूं ही करूंगा। फरमाया और सुनो, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत न देख सको और बिला तामुल छुरी चला सको। बहुत अच्छा बेटे। और तीसरी बात में तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हद कर दी। लोगों, हमें अल्लाह पाक इन पैगंबरों के सदके में माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची बात फरमाई इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फरमाने लगे, ओ मेरे अब्बा, मेरे हाथ पैरों में रस्सी बाल देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त कोई हरकत ना कर सकूं, हिलने ना पाऊं, मेरे हाथ पांव ना आड़े अड़ जाए। अदब भी है, मेरे अब्बा मेरा हाथ पैर आपको लग ना जाए तड़पते हुए, कहीं आपकी बेअदबी मुझे मार ना डाले। वो ज़िबा होते वक्त अपने हाथ पांव को बाप से बचाता है, हम बाप के सर पे जूते मारते हैं। फरमाया मुझे आप औंधा लिटाएं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधें और मेरे हाथ पांव बांध दीजिएगा, मेरे हाथ पैर हरकत ना कर सके, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने लगा। मान ली गई बात, ठीक है, ये तीनों तजवीज़ है बेटा, मुझे बड़ी पसंद आई और मैं इन तीनों तजवीज़ों को संभालता हूं। तैयारी हुई, तैयार हैं दोनों, इसलिए कहता हुए तैयार, हुए तैयार, हर तरह से दोनों बाप और बेटा हुए अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम पकड़ने नहीं गए, वो दौड़ते नहीं फिरे, इधर उन्होंने छुरी तैयार की, उधर आवाज दी, इस्माइल आओ, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के कदमों में खुद ब खुद लेट गए। कोई ऐसी बात नहीं, अब्बा के दिल में ये बात नहीं अब क्या बनेगी, अब मेरा बेटा ज़िबा हो जाएगा, लगते जिगर रुखसत हो जाएगा, किसे बेटा कह के बुलाऊंगा, मुझे कौन अब्बा कह करके बुलाया करेगा, ये तमाम चीजें रुखसत है। किसी किस्म की परेशानी नहीं, न बेटे के दिल में है न बाप के दिल में है, दोनों खुश हैं, अल्लाह राजी हो जाए। बिल्कुल बेधड़क इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीने पर घुटना रखा है, पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी हाथ को हुल्कूम पर रखा, सीने पे घुटना रख लिया, गले पे हाथ रख लिया, आसमानों में फरिश्तों के रोने का कोहराम मिट गया। ए परवरदिगार ओ बेनियाज़ ज़ाती, ये क्या बनने वाला है, ये क्या होने लगा है, हमने इस किस्म का माजरा आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं देखा। तेरी राह में तेरे नाम पे आज के बाद लगते जिगर ज़िबा होने लगेंगे, ये ज़िबा हो रहा है। उधर परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई, ओ छुरी खबरदार, अगर एक बाल भी काटा, खबरदार, अगर बाल काटा जहन्नुम में जलना पड़ेगा। छुरी चला रहे हैं, छुरी चलती है काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जोर से चलाओ। मेरे बेटा मैं तो चला रहा हूं, चलती नहीं है, मेरे हाथों को खून लगा नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। वाह इस्माइल अलैहिस्सलाम, तेरी दानाई पर कुर्बान हो जाऊं। फरमाया, अब्बा जरा ठहरो, शायद अल्लाह पाक को मेरी तजवीज, मेरा बनाया हुआ हीला मसीला मंजूर नहीं, मुझे सीधा लिटाओ, आप अपनी पट्टी खोल दो, शायद मालिक के कायनात को यूं मंजूर हो, बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले। बेटा बाप को तड़पते हुए देखे, बेटा बाप के हाथ को गले पर चलता हुआ देखे, छुरी भी चले, नजर भी मिले, मोहब्बत भी मचले, अरमान भी निकले, शायद ये मंजूर हो। इस्माइल अलैहिस्सलाम सीधे लेट गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पट्टी उतार दी, हाथों की रस्सियां भी खुलवा दी, शायद अल्लाह को यूं मंजूर हो मेरी राह में कुर्बान होने वाले तड़प तड़प के जान दे दे।
الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا، وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی۔ آج میں اور تو ہیں جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی؟ ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو۔ میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں۔ فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا ہے خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا، تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے؟ اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے۔ ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی، مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا۔ پریشان ہے ہوا کیا؟ اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے آسمان کی طرف سے ایک دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا اس کی قربانی دو۔ آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، او میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو۔ اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائیں تاکہ حاضروں کو بھی پتا چلے ہم قبول کرنے والے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا، اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضا خداوندی کیا ہوئی، یہ تو ڈرامہ بن گیا۔ مزہ تو تب ہے ہاجرہ کو پتا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی۔ فرمایا اے میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں۔ اور فرمایا خلیل میں اس طرح طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا، وہ قربانی بکرے کی دیں گے، دمبے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے۔ فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ کیسا نبی عطا ہوا، کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو۔ پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو، جو ہمارے من کو بھاتا ہو،
اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا، جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے، جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا۔ لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بچا نہ ہو، بے سنگا نہ ہو، کمزور اور دبلا نہ ہو، خوبصورت حسین جانور ہو، طاقتور ہو۔ علماء کرام نے لکھا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پل صراط پہ سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا۔ اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو ملی ہے۔ عید والے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کریں، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے، افراتفری کا زمانہ ہے۔ اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، کسائی کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا، آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ کسائی مانگتا، کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے سبا کر لے یا جانور کو کر لے۔ یہ تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نا۔ اللہ میں عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے۔ فرمایا اس مشکل سے بچنے کے لیے 3 دن قربانی کے صحیح ہیں، پہلے دن کرو، دوسرے دن کرو، تیسرے دن کرو، اور پھر ایسی صورت میں کرو کہ تم وہاں پر موجود ہو، تیرا پالا ہوا جانور، تیرے من کو بھایا ہوا جانور جب ذبح ہوگا ادھر خون بہے گا۔ فرمایا او میرے بندے، میں تیرا گوشت کھانے نہیں آتا، میں تیرا چمڑا لینے نہیں آتا، میں تیرے گوشت کا بھوکا نہیں، ولاکی ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا ادھر تیری قربانی کا خون زمین پہ قطرہ گرتا ہے، ادھر میں قبول کر لیتا ہوں۔ ولاکی ینالہ التقوی منکم، میں تو تیرے دل کا تقوی دیکھتا ہوں، یہ کر کیا رہا ہے؟ اب بتلائیے، یہ تو کوئی تقوی نہیں نا۔ حرام کے پیسوں سے اگر جانور خریدا یا رشوت میں ہی منگوا لیا، افسر لوگ منگوا لیتے ہیں جو ان کے بڑے بڑے ملنے والے ہوتے ہیں کہ میاں ذرا ہے 2 بکرے تو بھیج دینا اس مرتبہ، پچھلے سال بھی آپ نے نہیں بھیجے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ضرور بھیجیں گے، میرے مقدمے کا خیال رکھنا کہ ہاں وہ ہو جائے گا، تم بکرے تو لاؤ۔ یہ قربانی ہو رہی ہے، جوئے کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، ملاوٹ کا پیسہ۔ اگر تم حرام پیسے کما کر کے چاہے 1 لاکھ قربانی کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی قابل قبول نہیں۔ حلال سے قربانی دو، اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر انجام دو۔ ہر اس آدمی پہ قربانی فرض اور واجب ہے جو 52 تولے چاندی کا مالک بنا رہا ہو سارے سال، اس یہ نصاب ہے قربانی کا، تو ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے۔ سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ آپ قربانی دے کر گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا اور مسکین کے لیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جس کے یہاں ہم دینے چلے وہی ہمارے یہاں لا رہے ہیں۔ کئی مرتبہ راستے میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، خالہ ہم تمہارے گھر چلے تھے، ہاں پھوپھی ہم تمہارے گھر چلے ہیں۔ غریب کے یہاں کون جائے؟ جو بیوہ، جو غریب مصیبت کی ماری ہوئی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہے، اس کے یہاں سے پلیٹ نکلے تو پلیٹ آئے۔ اور آخری مسئلہ جو ہے وہ قربانی کی کھال کا ہے۔ آپ جب تک اس کو بھی صحیح مصرف جہاں دل گواہی دے نہیں پہنچائیں گے تو پھر بھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آلکس کے مارے خون میں بھری ہوئی کھال پڑی ہے، وہ کرنے والے نے کہہ دیا بے شیخ جی دینی ہے کہ جی آخر اسی اور کر رکھنی اسی کی کریں گے، اب پھڑو پھر کنے پیسے دے دوا، اور مینو کی پتا، میری تو کریانے کی دکان ہے، کھلا دا پاتے نو پتا، اب پھڑو جی 15 روپیے۔ چلو جی کیڑا لے کے جاوے، اتنے کپڑے چنگے بھلے پائے ہوئے ان کیڑا کھچی پھرے، وہ 15 میں لے گیا، 65 کی چیز تھی 15 میں، تم نے سر سے ٹلانے کی غرض سے اگر کی تو قربانی کا ناس کر دیا۔ مستحق تک پہنچاؤ، اپنے محلے میں غریب کو دو، خود دے کے آؤ، بیوہ کو دو۔ اگر تم بیچ کر جو پیسے تم نے بانٹے ہیں ان پیسوں کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلے سمجھا کرو شریعت کے، مثلا 100 روپے میں تم نے کھال بیچی،
تو جو 100 روپیہ اس کھال کے بدلے میں ملا ہے وہ 10-10 کے تھے. آپ کو کھلوں کی ضرورت پڑی, 100 کا نوٹ اس جگہ رکھ دیا اور کھلے لے لیا, جائز نہیں. فرمایا وہی دو جو بدلے میں ملے. بڑا پرہیز ہے. اس سڑک سے گزرتے ہوئے ایک مسافر مر گیا. ہمیں پتا چلا, ہمارے پاس بکرے کی گائے کی کھال کے پیسے رکھے ہوئے تھے. ہم نے کہا چلو بھائی, بلا وارث بے غریب کہاں کا ہے, بیچارہ فوت ہو گیا, مر گیا, کفن ڈال دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز جائز نہیں. قربانی کی کھال کے پیسوں سے مسافر پہ کفن نہیں ڈالا جا سکتا, مسجد میں نہیں خرچ کیے جا سکتے, تنخواہ سمجھ کر امام کو نہیں دیے جا سکتے, سید کو دینا جائز نہیں. قربانی کی کھال کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں. ہاں ویسے ڈھکا مار کے سید کھا لے تو کوئی حرج نہیں. فرمایا یہ غریب طالب علموں کا حق ہے, مساکین کا حق ہے, بیوہ کو غریب کو خود دو یا مدرسے میں پہنچاؤ جو طالب علم اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہے. اور آخری بات کہہ دوں, جس کا دل چاہے, جس کا مجھ پر اعتماد ہو, جس کا مجھ پر 100% یقین ہو ہماری کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی, ان کے اعمال نرالے, ان کے اخلاق نرالے, ان کے کردار نرالے, اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں. مکہ مکرمہ ہے, اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں. وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کہنا سننا معاف کر دینا. اگلا آدمی بڑا حیران ہے, یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے, ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا. میں نے کہا خیر ہے, کیا بات ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے. میں نے کہا چلو اللہ مبارک کرے, کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں. وہاں بم برس رہے ہیں. جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں. وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے. مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں, پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں. بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت, پانچوں وقت بھی, ہر لمحہ, ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا, اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں, میرا سر اپنے نام پہ کٹوا, تیری راہ میں مر جاؤں, تیرے نام پہ مر جاؤں. ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو 2 ادھر سے مر گئے, 2 ادھر سے مر گئے. میں نے کہا ان کی قبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ. رن شہید, عورت شہید. روز مر رہے لوگ, روز مرتے ہیں. پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا, سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا تو ہم سر مار رہے ہیں. اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں. یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا, ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا, او میرے محبوب کے محبوب, میرے کالی کملی والے کی تمنا, او میرے کالی کملی والے کی آرزو, او میرے محبوب کی آرزو, میں تو تجھے ایسی موت دوں گا. کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی, کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی, کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا. او میرے نبی کے
فاروق جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجاز سے بھاولپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میں ریاستی زبان چون آخیا میں کہ شالا ونی مرے مدینے پاسے تھی، آخر تو ونی مر مدینے، وہ سمجھا میں تو کو منڈا کرتے، آخر تو ونی مر مدینے، کال مرے مدینے میں، کوئی سب کا کام ہے مدینے مرنا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے، شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جمال، اتنا نصیبوں والا جمال، اتنا خوش بخت جمال، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب میں، صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، اور تنخواہ لے کر نہیں۔ آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا اجی دعا کر دو، میں نے کہا کہ بس مدینے چلا جاؤ، بھلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو اجی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے، تنخواہ لے کر نہیں۔ نقش حیات میں لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے۔ وہاں مدنی فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا، ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا۔ تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑیوں میں 18 سے مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، ان کا مقابلہ۔ اگر ہمارا بیان اچھا لگا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔